ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، جس خدا نے ان کے دل کی کیفیت کو بیان کیا ہے، جس پیغمبر نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے، وہ پیغمبر ہم سے زیادہ سمجھانے والے تھے، وہ دلوں کے راز کو جاننے والے تھے، وہ غیب کی خبروں کو جاننے والے تھے۔ جس خدا نے دل بنایا ہے اسی خدا نے فرمایا یہ لوگ آپس میں رحم دل ہیں، نرم دل ہیں۔ جب خالق کائنات تصدیق کر رہا ہے کہ یہ نرم دل ہیں، 1400 سال کے بعد ہم تو ہوتے ہیں تبلیغ کرنے والے۔ بہرحال معاملہ یہ ہوا کہ اس طرح سے اختلاف ہوا اور جنگ جمل ہوئی، اور اس کے بعد جنگ صفین ہوئی۔ جنگ صفین ہو یا جنگ جمل، دونوں طرف سے صحابہ کرام شہید ہوئے، ایک بڑی تعداد میں صحابہ شہید ہوئے۔ اسی واقعے کو غلط طریقے سے پیش کر کے، غلط انداز میں پیش کر کے صحابہ کی توہین اور بیعت کی گستاخی کی جاتی ہے۔ دیکھو علی کے خلاف کھڑے ہو گئے، جو علی کے خلاف ہو مسلمان نے، عجیب حماقت ہے۔ خلاف ہونا الگ چیز ہے اور اختلاف ہونا الگ چیز ہے۔ یہاں کوئی کسی کے خلاف نہیں تھا، بلکہ روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا کتب شیعہ کے اندر بھی ہے، کتب اہل سنت کے اندر بھی ہے، فرمایا ان کا خدا ہمارا خدا، ان کا دین ہمارا دین ایک ہی ہے، بس ہاں اختلاف۔ اور اختلاف کی نوبت کیا تھی؟ مسئلہ قصاص، حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیا جائے، اور اسی میں یہ تو جنگیں ہوئی اور انہی جنگوں میں صحابہ کرام کی ایک تعداد شہید کر دی گئی۔ یہ رہا مختصر سا واقعہ جنگ جمل و صفین کا۔ اس میں بھی امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک ہے۔ بہرحال واقعہ آگے بڑھا، اسی جنگ میں ایک واقعہ بڑا عجیب ہوا اور آج تک اس کے اثر دنیا میں دیکھے جاتے ہیں۔ ہوا یہ تھا اس واقعے میں کہ جب حضرت امیر معاویہ کا لشکر اور حضرت علی کا لشکر جنگ میں مصروف تھے، ظاہر ہے جنگ دونوں نہیں چاہتے تھے، تو آخر وہ تیسرا کون تھا جو جنگ برپا کر دیتا تھا، ماحول خراب کر دیتا تھا، لڑنے پہ آمادہ کر دیتا تھا؟ اس کی مثال دیتا ہوں۔ بہت سی زندگی میں جب آپ غور کرو گے نا تو کئی چیزیں سیکھنے کو ملے گی۔ آپ اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں، 50-60 لوگ کہیں اور بیٹھے ہوں، غلطی سے کوئی تیسرا آدمی پتھر پھینک دے، تیسرا آدمی پتھر پھینک دے، ڈاؤٹ کیا ہوگا؟ انہی لوگوں نے پتھر پھینکا، وہ آپ پر ٹوٹ پڑیں گے اور آپ ان پر۔ قصہ کیا ہے؟ پتہ نہیں کس نے پھینکا، کون تھا وہ، ادھر کا تھا یا ادھر کا تھا، یا کوئی غلط آدمی آ کے ہمارے بیچ بیٹھ گیا تھا۔ ہوتا ہے، آیتی سے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے شہر میں جتنے واقعات ہو چکے اس طرح کے۔ ان چیزوں پہ غور کیا کریں، غور کرنے سے علم بڑھے گا، فہم بڑھے گا، بصیرت بڑھے گی، سوجھ بوجھ بڑھے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جنگ جمل کے اندر بھی، جنگ صفین کے اندر بھی۔ عرض یہ کرنا تھا کہ حضرت علی بھی یہ نہیں چاہ رہے تھے، امیر معاویہ بھی نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ قرآن پاک کو نیزے پہ اٹھایا گیا، یہ طریقہ تھا جنگ روکنے کا۔ اٹھایا گیا تو جنگ فوراً روک دی گئی، جو جہاں تھے وہی ٹھہر گئے۔ اب یہ ہوا کہ دونوں میں صلح کر لی جائے، تو صلح کیسے ہوگی؟ کہا دونوں لوگ جو ہیں، حضرت امیر معاویہ کی طرف کے لوگ اور حضرت علی کی طرف کے لوگ، آپس میں سے کسی ایک بندے کو حکم بنا دیں، فیصل بنا دیں، ثالثی بنا دیں، کہ وہ بیچ میں آ کر کے دونوں کے مابین جو اتفاق کر لے گا، سمجھو ہم دونوں نے اتفاق کر لیا۔ جیسے آج کل ہوتا ہے، دونوں لڑتے ہیں کسی بات پہ، ایک آدمی آپ کی طرف سے آتا ہے، ادھر سے جاتا ہے، آپس میں بات چیت کر کے صلح کرا دیتے ہیں۔ بہرحال دو صحابہ کرام تیار کیے گئے، ایک حضرت امیر معاویہ کی طرف سے، ایک مولا کائنات۔ ان حضرات نے آپس میں صلح کا پیغام طے کر لیا۔ اتنا ہی ہونا تھا، پھر کیا ہوا؟ اصل قصہ آپ سنیں۔ 20,000 لوگ حضرت علی کے لشکر سے نکل کے الگ ہو گئے۔ کتنے لوگ؟ ابھی تو علی کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھے، الگ کیوں ہو گئے؟ اب سنیں، وہ 20,000 کے قریب لوگ حضرت علی کے لشکر سے نکل کے الگ ہو گئے۔ جب دیکھا کہ صلح ہو رہی ہے تو نکل کے الگ ہو گئے، اور کہا اللہ اکبر، کہا کہ علی کافر ہو چکے ہیں۔ ابھی تک مسلمان تھے، ابھی تک مسلمان تھے، رہ رہے تھے نا مسلمان، اب صلح ہو رہی تو کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے۔ کہا کیوں؟ کہا انہیں الحکم الا للہ، قرآن میں ہے کہ اللہ کے علاوہ حکم کوئی نہیں ہو سکتا، انہوں نے ثالثی بنایا، فیصل بنایا ہے، لہٰذا یہ کافر ہو چکے۔ انہیں کو خارجی کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ خارجی کہا جاتا ہے۔
جب یہ 20,000 الگ ہو گئے تو حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن عباس نے کہا کہ حضور حکم دیجئے، سمجھاؤں ان لوگوں کو پالو پر کی بات کر رہے ہیں۔ ارے اسے کافر کہہ رہے ہیں جس کی سے دین سیکھا ہے۔ قرآن پاک کو مولائے پاک اچھا وہ سمجھ نہیں سکتے یہ لوگ، مگر یہ ظالم اتنے دریدہ دہن ہو گئے کہ ابھی تک ان کے لیے لڑ رہے تھے، ان کے لشکر میں شامل دور الگ ہو گئے، اور قرآن پاک کی ایک آیت پیش کرتے ہیں غلط موقع پر، غلط جگہ پہ، غلط مطلب نکالتے ہوئے کہ علی معاذ اللہ کافر ہو چکے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ حضور مجھے حکم دیجیے میں جاؤں سمجھاؤں، کہا ٹھیک ہے جانا، مگر سمجھ کے یہ لوگ جب قرآن پاک پر بحث کریں تو رسول اللہ کی حدیث پیش کرتے ہیں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ وہ گئے سمجھایا، تقریباً 5,000 لوگ اتنے لوگ توبہ کر کے دوبارہ آ گئے۔ قصہ سنیے آپ، قرآن پاک کی آیت کو صحیح پڑھا مگر اس سے مطلب غلط نکال کر کے حضرت علی کو معاذ اللہ کافر کہا۔ آج بھی قرآن پاک کی آیات صحیح پڑھ کر کے مسلمانوں کو کافر کہا جا رہا ہے، مشرک کہا جا رہا ہے، بدعتی کہا جا رہا ہے، جہنمی کہا جا رہا ہے۔ قرآن کی آیت صحیح پڑھ رہے ہیں مگر غلط مطلب، غلط مفہوم، غلط موقع پر پڑھ کر کے آج بھی کہتے ہیں قبر جانے والا مشرک ہے، یہ کرنے والا مشرک ہے، یہ والا بدعتی ہے، یہ والا جہنمی ہے۔ آیت صحیح ہے مطلب اس کا آج بھی غلط نکالتے ہیں۔ علماء دین نے فرمایا کہ جو خارجی حضرت علی کے لشکر سے نکلے تھے انہی خارجیوں کی کئی ٹولیاں بن گئی اور آج تک ان کی ٹولیاں الگ الگ ناموں سے دنیا میں موجود ہیں۔ خیر اس کا موقع تو نہیں تھا مگر کیا کریں، وقت آ ہی ہے، بتانا پڑے گا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جان لیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 49 ہجری یا 50 ہجری ربیع الاول کی 5 تاریخ کو آپ شہید کیے گئے اور آپ کو زہر دیا گیا تھا۔ باقی کبھی انشاءاللہ مزید تفصیلات بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کھڑے ہو جائیں سب۔